तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि हम एक घराना बन चुके हैं, क्योंकि हम रोज़ाना इकट्ठे होते हैं उसी एक चीज़ के गिर्द जो हमें मिलाती है, यानी खुदा का कलाम। इसका ताल्लुक मेरे कुछ महसूस करने से नहीं है, बल्कि खुदा का कलाम बताता है कि हर तरफ के सब ईमानदार खुदा का घराना है। हम सब रोज़ाना एक ही खुराक, एक ही रोटी खाते हैं, यानी खुदा का कलाम। अजीज नाजरीन, मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा कि आज की किस्त में हमारे साथ शामिल हों, क्योंकि आज हम पुराने अहदनामे में से अंबिया अकबर के एक नए सिलसिले की शुरुआत करने जा रहे हैं, और आज के प्रोग्राम में हम होसिया की किताब का मुताला शुरू करने जा रहे हैं, और ये अंबिया अकबर की कुतब में से पहली किताब है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। आज हम पुराने अहदनामे से एक नई किताब का आगाज करेंगे जो होसिया की किताब है, और होसिया की किताब अंबिया असगर की कुतब में से पहली किताब है। शुरुआत में मैं चाहूँगा कि आप अंबिया असगर के बारे में कुछ बताएं, मतलब कि अंबिया अकबर और अंबिया असगर के दरमियान फ़र्क बताएं, और साथ ही इस सिलसिले के मुतल्लिक कुछ बताएं। 12 अंबिया असगर हैं, और असगर से मुराद यहाँ पर यह है कि उनकी कोई वक़्त नहीं है, क्योंकि खुदा के मुकाशफा की अहमियत हमेशा बड़ी है। बहरहाल इसकी वजह यह है कि ये किताबें कदरे छोटी हैं। बहरहाल मैं कहूँगा कि 12 असगर अंबिया की किताबें हैं, और इन 12 कुतब के 37 अबवाब हैं। सो ये सब मिलकर तकरीबन यसाया की किताब के अबवाबों के बराबर बन जाते हैं, जो 66 हैं। और इब्रानी तौरात में अंबिया असगर की तमाम कुतब को एक ही किताब के तौर पर रखा गया है, और उन्हें अंबिया असगर का मजमूहा कहा गया है। और सही, अंबिया असगर को 9 और 3 में तकसीम किया गया है, और बाबल की असीरी से पहले 9 किताबें लिखी गईं, जबकि 3 किताबें इसके बाद लिखी गईं। और हम इनको 3-3 के 4 ग्रोहों में तकसीम कर सकते हैं। 3 अंबिया ने गैर कौमों से खिताब किया, यूना, नाहूम, उबैदिया, इन्होंने गैर कौमों से कलाम किया। और 3 अंबिया बाबल की असीरी के बाद आए, असीरी से लौटने पर, जो हज्जी, ज़िक्रिया और मिलाकी की हैं। और 3 नबूवतें हैं जो बुनियादी तौर पर इसराइल के बादशाह के मुतल्लिक बात करती हैं। वो हैं होसिया, मीका और आमूस। और फिर इसके बाद 3 और किताबें हैं, यूवेल और सफन्या और हबकूक, और जनूबी सल्तनत के हवाले से, जो कि मैं कहूँगा यहूदा की सल्तनत है। यहूदा की सल्तनत। लिहाजा भाई यूसुफ, आपने 12 किताबों को 4-4 में तकसीम किया। हम जानना चाहते हैं कि इन 12 कुतब की तारीखवार तरतीब और दौरे तसनीफ क्या है। मैं कहूँगा कि अगर हम तारीख और तरबियत को देखें तो भाई अयाद, मैं यहाँ पर ये बड़ी वाज़े दलील के साथ कह सकता हूँ कि पहले उबैदिया की नबूवत आई, जो तकरीबन 900 सदी कबलस मसीह में लिखी गई, यानी 840 कबलस मसीह में। और फिर यूएल 830 कबलस मसीह में, उबैदिया के फौरन बाद। और यूना की किताब 8वीं सदी कबलस मसीह में लिखी गई, 760 कबलस मसीह में, और अमूस 750 कबलस मसीह में। और फिर इसके बाद मैं कहूँगा कि 740 कबलस मसीह के आसपास होसिया आया, मिका 730 कबलस मसीह, नाहूम 660 कबलस मसीह, सफनिया 602 कबलस मसीह, और फिर आखिर में हबकूक 610 कबलस मसीह में आया। और असीरी से लौटने के बाद आखिरी 3 नबूवतें बाबल में उसकी तरबियत से दर्ज की गईं, और फिर हज्जी 520 कबलस मसीह, और ज़िक्रिया 510 कबलस मसीह, और आखिर में मिलाकी नबी आता है, जिसकी किताब 400 कबलस मसीह लिखी गई। मैं आपसे इस किताब की नोयत के हवाले से जानना चाहूँगा। बाइबल में हर किताब की एक तर्ज फ़िक्र है। होसिया की किताब की तर्ज फ़िक्र क्या है? ये इस नबूवत के लिखे जाने के वक्त के नज़दीक है। आपसे इस किताब की नोयत के हवाले से जानना चाहूँगा। जैसा कि 5वीं आयत में लिखा है कि इस किताब का मुसन्निफ होसिया है, और हम उसके शहर और कबीले के मुतल्लिक जहाँ वो पैदा हुआ है कुछ नहीं जानते, बल्कि हमें सिर्फ उसका और उसके बाप का नाम याद है।
اور ہم اس کے گھرانے کے متعلق کچھ جانتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ پہلے 3 ابواب میں ہمیں اس کے گھرانے کے متعلق معلومات ملتی ہیں، اور ان ابواب میں ہمیں اس کے گھرانے کے متعلق کیوں بتایا گیا ہے؟ کیونکہ ہوسیہ کے گھرانے کی زندگی بذات خود نبوت ہے، اور اس سے ہمیں یونا یاد آتا ہے۔ آخر کیوں؟ یونا کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کا دکھ، اس کا خداوند کی نافرمانی کرنا، پھر 3 دن کے لیے مچھلی کے پیٹ میں جانا، میں کہوں گا کہ ایک نبوت تھی۔ اور یہاں بھی جو ہوسیہ کے ساتھ ہوا، میں کہوں گا کہ ایک افسوسناک اور دردناک واقعہ ہے۔ بہرحال اس کے اندر ایک نبوتی پیغام موجود ہے۔ صحیح۔ تو ہم ہوسیہ کے متعلق جانتے ہیں۔ ہوسیہ کے نام کا مطلب ہے مدد یا نجات، اور لفظ ہوسنا کا عبرانی مطلب ہے ہوشنا، ہمیں مطلب بچا۔ ہمیں بچا، اور لفظ بیر کا مطلب ہے یہوہ کا کنواں یا پھر خداوند پانی مہیا کرتا ہے۔ اور بھائی میں کہوں گا کہ یہ لفظ مجھے سامریہ کے نبی کی یاد دلاتا ہے، اس عظیم نبی کی جسے ایک سامری عورت نے فقط ایک نبی سمجھا، اور جب اس نے اس سے اس کے افسوسناک ماضی کی بات کی، اس نے اس سے کہا اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو تو اسے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ یہاں خداوند دکھی اور غریب لوگوں کو زندگی کا پانی دینے کو تیار ہے، اور سامری عورت نے مسیح کو جواب دیا۔ ان لوگوں نے ہوسیہ بن بیریا کو جواب نہ دیا اور نہ ہی اس کے پیغام سے فائدہ اٹھایا۔ بہرحال آخر میں غریب شفا اور برکت پاتے ہیں، جیسا کہ ہم 14ویں باب میں صحیح۔ واضح طور پر یہ پڑھتے ہیں۔ ہمیں ہوسیہ کی نبوت کی کتاب کے وقت تصنیف کے متعلق اور جاننے کی ضرورت ہے۔ یہاں وہ پہلی آیت میں کہتا ہے کہ شاہان یہودا، عزیہ اور یوتام، اور آخر میں حزقیہ اور شاہ اسرائیل اور یربام بن یواس کے ایام میں، اور اگر ان سالوں کو ہم جمع کریں جن میں ان بادشاہوں نے سلطنت کی تو یہ عرصہ تقریباً 100 سال کا بنتا ہے، اور یقیناً یہ ضروری نہیں کہ اس نے اپنے دور کے شروع سے لے کر آخر تک نبوت کی، بلکہ اس نے اس دوران نبوت کی۔ کچھ 70 برس کہتے ہیں۔ بہرحال اس نے ان بادشاہوں کے دور میں نبوت کی جن بادشاہوں کا ذکر اس نے کیا، شاہ اسرائیل یربام بن یواس کے ایام میں، اور اس نے باقی کے بادشاہوں کا ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ شریر تھے اور قتل کیے گئے۔ سو اس نے یربام بن یواس کے علاوہ کسی کا ذکر نہ کیا جس کے وسیلے خداوند نے نجات دی، اور جیسے کہ ہم دوسرے سلاطین کے 15ویں باب میں یونا کی کہانی سے سمجھتے ہیں۔ اس سے ہم تاریخی طور پر 740 قبل از مسیح میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اس نبوت کے لکھے جانے کے وقت کے نزدیک ہے۔ بالکل صحیح۔ میں آپ سے اس کتاب کی نوعیت کے حوالے سے جاننا چاہوں گا۔ بائبل میں ہر کتاب کی ایک طرز فکر ہے، ہوسیہ کی کتاب کی طرز فکر کیا ہے؟ دیکھیں، 3 نبوتیں ہیں جنہیں میں چاہتا ہوں کہ ایک ساتھ رکھ کر دیکھیں، اور پہلی نبوت حبقوق کی ہے جسے میں ایمان کا نبی کہتا ہوں، کیونکہ لفظ ایمان ایسا لفظ ہے جو پورے پرانے عہد نامے میں حبقوق 2:4 کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتا۔ ایمان جس کی تعریف اسم معرفہ ایمان ہے۔ اسم ہے، اور پیدائش 15:6 میں ابراہم کے لفظ یقین کا ذکر ہوا، اس نے خداوند پر یقین کیا، اور میں یہاں ایمان کی بات کر رہا ہوں جو نئے عہد نامے کا اہم لفظ ہے۔ یہ پرانے عہد نامے میں حقوق 2:4 کے سوا اور کہیں نہیں ملتا، اور نئے عہد نامے میں اس کا ذکر 3 مرتبہ آیا ہے، رومیو 1، گلتیوں 3 اور عبرانیوں 10 میں۔ سو حبقوق ایمان کا بانی ہے، اور ایمان بے حد اہم ہے، اور خدا کو اس کے بغیر پسند آنا ممکن نہیں ہے۔ اور زکریا امید کا نبی ہے، اسے امید کا نبی جانا جاتا ہے، اور میں کہوں گا کہ ان کے افسوسناک ماضی کے باوجود یہ کتاب اس قوم کے جلالی مستقبل کی باتوں سے بھری پڑی ہے، اور اس کا مستقبل روشن ہے۔ اور جہاں تک ہوسیہ کی بات ہے، ہوسیہ محبت کا نبی ہے، اور جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس نے کس حد تک محبت رکھی، اور محبت کی وجہ سے وہ بہت زخمی تھا جس پر اسے کوئی رد عمل نہ ملا۔ یہ خدا کا عکس ہے جو محبت کرتا ہے، لیکن افسوس کہ ہم بہت بار ہوسیہ کی بیوی کی طرح ہوتے ہیں جو دھوکے باز ہے، اور ہم اس پر تنقید کرنے والے ہو سکتے ہیں، یا پھر ہم اس کو پتھر مارنے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ تم میں سے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا اس سے پہلا پتھر وہی مارے۔ ہم نے کتنی بار خداوند اور مسیح کو دھوکا دیا ہے، اور اسی لیے ہوسیہ نبی یہاں پر محبت کی بات کرتا ہے، اور اس نے اس کتاب میں 12 مرتبہ محبت کا لفظ استعمال کیا، جبکہ بدکاری کا ذکر 28 مرتبہ ہوا، اور لوٹ کر آنے کا 18 مرتبہ، اور یہ سب اس کتاب کی نوعیت کی طرف اشارہ دیتا ہے، کیونکہ ہوسیہ کا دل اپنے گھرانے کی حالت کو دیکھ کر ٹوٹ چکا تھا۔ اس کی بیوی نے اسے دھوکا دیا، اور اس کی اولاد بدکار تھی جس کا اس پر اثر ہوا۔ بہرحال میں کہوں گا کہ خداوند چاہتا ہے کہ اس کا خادم
वही महसूस करे जो वो खुद करता है। सही। और हम ये कह सकते हैं कि खुदा यर्मिया, होसिया और हिजकिय्याह इन तीनों के साथ बहुत सख्त था, लेकिन दर हकीकत वो जमीन पर खुदा को पेश कर रहे थे। तो अगर खुदावंद उदास था तो उन्हें भी उदास ही होना था, और अगर खुदावंद का दिल अपने लोगों और कौम की हालत देखकर दुखी था तो मैं कहूँगा कि उन्हें भी दुखी होना चाहिए। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम खुदा की बात करने वाले हैं जो पूरी दुनिया से मोहब्बत रखता है, यहाँ तक कि वो दुश्मनों से मोहब्बत रखता है, और हमें भी दुश्मनों से मोहब्बत रखनी है। और अगर हम खुदावंद की गवाही देना चाहते जी, हैं तो मैं सही। कैसे कहूँगा कि मैं उससे मोहब्बत रखता हूँ जबकि मैं उससे नफरत रखता हूँ। मैं उन्हें ईजा पहुँचाता और उन्हें कत्ल करता हूँ, और ये उस खुदा की गवाही नहीं जिसे हम जानते हैं, क्योंकि खुदा मोहब्बत करता है। सो होसिया की किताब की नौयत या तर्ज फिक्र की बुनियाद मोहब्बत है। होसिया की किताब का मौजू क्या है जो पहले बाब से शुरू होता है और आखिरी बाब तक चलता रहता है, यानी इस किताब का मरकजी मौजू क्या है? देखिए, मैं कहूँगा कि इस किताब का मौजू मोहब्बत है, और अगर हम 3 किताबों के दरमियान मुआवजा करें जो कि ईमान, उम्मीद और मोहब्बत की बात करती हैं, और मैं अपने नाजरीन को ये याद दिलाना चाहूँगा कि पौलुस कहता है कि अफजल इनमें मोहब्बत है, और यहाँ खुदावंद अपने लोगों से मोहब्बत रखता है, ये नई बात नहीं। और पुराने अहदनामे में जब हम अस्तिस्ना की किताब के 7वें बाब में लिखा है कि खुदावंद ने जो तुमसे मोहब्बत की और तुमको चुन लिया, तो इसका सबब ये ना था कि तुम शुमार में और कौमों से ज्यादा थे, क्योंकि तुम कौमों से शुमार में कम थे, बल्कि चूंकि खुदावंद को तुमसे मोहब्बत है। लेकिन अफसोस के मोहब्बत के जवाब में कुछ नहीं है, और मूसा ने कहा कि वो उन लोगों से मोहब्बत रखता है, लेकिन अफसोस के जब वो लोग हट गए हों तो लाते मारने लगे। लेकिन किताब के शुरू में हम बेवफा बीवी के लिए मोहब्बत को देखते हैं, और आखिर में हम बागी औलाद के लिए मोहब्बत को देखते हैं। बहरहाल मैं यहाँ कहूँगा कि होसिया को बर्दाश्त करना पड़ा क्योंकि वो खुदा को पेश कर रहा था, लेकिन खुदा का शुक्र हो कि हमें खुदा को इस तरह मुश्किल पेश नहीं करना पड़ा जिस तरह होसिया को करना पड़ा। बहरहाल जरूरी है कि हम खुदा को किसी और तौर पर पेश करें, क्योंकि खुदा मोहब्बत है, वो सबसे मोहब्बत रखता है और सही। सबको निजात के लिए बुलाता है। दुनिया और लोगों के और धोखा दुनिया देने के के बावजूद धोखा देने के बावजूद उसने सबके साथ मोहब्बत दिखाई है। और मैं नफरत रखकर ये नहीं कह सकता कि मैं खुदा की इबादत करता हूँ और लोगों को खुदा की दावत देता हूँ। सो खुदा का हकीकी नुमाइंदा जी। बनने के लिए मुझे मोहब्बत दिखानी है। तो इस किताब का बुनियादी मौजू लोगों का खुदा को धोखा देने के बावजूद खुदा का उनसे मोहब्बत करना है, बिल्कुल जैसे होसिया ने अपनी बीवी से मोहब्बत की जबकि उसने उसे धोखा दिया। हमने जाना कि होसिया अंबिया असगर में से एक है, भले ही इस किताब के 14 अबवाब हैं, और दानियल अंबिया अकबर में से एक है, भले ही उसके 12 अबवाब हैं। जी, क्या किसी किताब के अबवाब ये तय करते हैं कि ये अंबिया असगर या अंबिया अकबर की किताबों में से एक है? दानियल की किताब के अबवाब होसिया की किताब से कम हैं। अबवाब में तकसीम का काम 10वीं सदी या फिर इसके भी बाद किया गया है, और मैं कहूँगा कि दानियल की नबूवत होसिया की नबूवत से दुगनी है। अबवाब के शुमार की बात नहीं है। जी, अबवाब की बात नहीं बल्कि अल्फाज की बात है अल्फाज जो की। उससे भी बढ़कर हैं। और जब हम दानियल की किताब के सिफात को गिने तो मैं कहूँगा कि इसके 19 सफ़ात हैं, जबकि होसिया की किताब के 8.5 सिफात हैं। इसकी तकसीम अबवाब में की गई और होसिया के अबवाब छोटे हैं जबकि जी। दानियल के अबवाब बड़े हैं, और इसलिए दानियल की किताब का कुल हुजम होसिया से दुगना बल्कि इससे भी ज्यादा है। इसी तरह जिक्रिया के साथ है, उसके 14 अबवाब हैं और सही। वो अंबिया अस्कर में से एक है, और इसके अबवाब भी कदरे छोटे हैं। हालांकि मैं कहूँगा कि होसिया या जिक्रिया की किताब के अबवाब सिर्फ 14 हैं, तो भी इनके अल्फाज दानियल की नबूवत की तादाद से कम हैं। जी, हम नाजरीन के लिए फिर से दोहराएंगे कि मुकाशफा का ताल्लुक किताब के अल्फाज से होता है, लेकिन अबवाब की तकसीम जो है और आयात उलमा की बनाई हुई ताकि मुताले में आसानी ताकि हो। आयात को तलाश करने में आसानी हो। ठीक है, मेरा सवाल है जो मुखालफों की तरफ से उठाया जाता है जब भी होसिया की किताब की बात आती है। हमने मुखालफों की बात से ही शुरुआत की है। सवाल है, आप ये कैसे मान सकते हैं कि खुदा ने अपनी किताब अपने मुकाशफा में जिसका ताल्लुक खुदा से है अपने नबी को यह हुक्म दिया कि अपने वास्ते एक बदकार बीवी को ले? जैसे कि जाना जाता है कि किसी बदकार औरत से ब्याह करना इखलाकन गलत है। ये कैसे हुआ कि खुदा अपने नबी को हुक्म दे कि ऐसी औरत से ब्याह करे? देखिए, मसला ये है कि इंसान इस नजरिए को नजरअंदाज कर देता है कि खुदा मोहब्बत रखता है। पहली बात, वो सोचता है कि खुदा एक बुलंद तख्त पर हुक्म चलाने को बैठा है। बहरहाल बाइबल में बताया गया है कि खुदा मोहब्बत है और वो अपने लोगों से मोहब्बत रखता है। दूसरी बात, खुदा ने ये
قبول کیا کہ اس کا اپنے لوگوں کے ساتھ تعلق بیاہ کا تعلق ہو۔ میں کہوں گا کہ ہم اس کو بھی نہیں سمجھتے، اور لوگوں کو اس سے بہت اعتراض ہے کہ نبی نے ایک بدکار اور بد اخلاق خاتون سے بیاہ کیا۔ ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں کہ خدا ایک بدکار اور بے وفا قوم سے محبت رکھتا ہے، اس میں کوئی دقت نہیں۔ غیر معبودوں کی عبادت کرنا اور ان سے دل لگانا ایسی بات ہے جس کی عدالت خدا کرے گا۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ خدا ہم سے بیاہ کا تعلق استوار کر چکا ہے، اور جب وہ ہمیں غیر معبودوں کے آگے جھکتا دیکھتا ہے، بھلے ہی ہمارا دل جھکے یا پھر ہمارا جسم، کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو یوں ہی تو غیر معبودوں کے آگے نہیں جھکتے کیونکہ ان کا خدا پیسہ اور پیٹ ہے۔ زر کی دوستی وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، پر ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ پر بائبل ہمیں یہ بتانا چاہتی ہے کہ اگر ہوسیہ کا دل ٹوٹا تھا تو خدا کا دل اس سے بھی پہلے ٹوٹا تھا، اور میں یہاں پر واضح طور پر کہوں گا کہ ہوسیہ کو اس کی عکاسی کرنی تھی، کیونکہ خدا کا زندہ کلام لوگوں پر بے اثر ہو چکا تھا، اور پھر بعد کے انبیاء نے یعنی کہ یرمیاہ، حزقییل اور ہوسیہ مثالوں یا پھر عکاسی کرنے والوں کے طور پر عمل کیا اور اس کے کلام کو جو تاثیر کھو چکا تھا نفس بیان ہی نہ کیا۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اس کتاب کے ابواب کے مطابق اس کی تقسیم اور اس کے بنیادی موضوع کے حوالے سے بتائیں تاکہ ناظرین کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس کتاب کے 14 ابواب ہیں اور ان کو 2 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، 3 ابواب اور پھر 11 ابواب اور 3 ابواب ایک نوعیت کے ہیں، اور میں انہیں ذاتی حصے کا نام دوں گا کہ ہوسیہ کے اپنے گھرانے اور اپنی اولاد اور اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات پہلے 3 ابواب میں بیان کیے گئے، اور پھر 4 تا 14 ابواب میں نبوتی حصہ ہے جسے 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا حصہ جرم کا، دوسرا حصہ عدالت کا، اور تیسرا حصہ بحالی کا حصہ ہے۔ 4 تا 7 ابواب میں ہوسیہ قوم کے جرم کو ظاہر کرتا ہے، اور 8 تا 10 ابواب میں وہ قوم پر عدالت کا اعلان کرتا ہے، اور 11ویں تا 14ویں باب میں یعنی کہ آخر میں وہ قوم کی بحالی کی بات کرتا ہے۔ بھائی یوسف، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں ان حوالہ جات کے متعلق بتائیں جو نئے عہد نامے میں سے ہوسیہ کی کتاب کے لیے گئے ہیں۔ جی ہاں، ہم پہلے، دوسرے، چھٹے، 10ویں اور 11ویں اور 13ویں باب سے حوالہ جات دیکھ سکتے ہیں۔ یہ حوالہ جات ہیں اور میں ان کے لیے مختصر خاکہ پیش کیے دیتا ہوں۔ پہلے باب میں آخری حصے کا حوالہ 2 جگہ پر دیا گیا ہے، پہلے پطرس کے دوسرے باب میں اور یہی حوالہ رومیو کے دوسرے باب کی آخری چند آیات میں اس حوالے کو دوبارہ دیا گیا ہے۔ اور ہوسیہ 6:6 میں جہاں اس نے کہا کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، اور مسیح نے اس کا حوالہ 2 مرتبہ دیا، پہلے متی 9 میں اور پھر متی کے 12ویں باب میں۔ اور جب ہم ہوسیہ کے 10ویں باب کی 8ویں آیت پر پہنچتے ہیں، اور یہاں پر یہ لکھا ہے کہ وہ پہاڑ سے کہیں گے کہ ہم کو، اور ٹیلوں سے کہیں گے کہ ہم پر آ گرو۔ اور نئے عہد نامے میں یہ حوالہ 2 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ پہلے جب مسیح صلیب پر جا رہا تھا تو اس نے یروشلم کی بیٹیوں سے کہا، میرے لیے نہ رو بلکہ اپنے بچوں کے لیے رویا کرو، کیونکہ وہ یہ کہیں گے کہ ایک بار پھر مکاشفہ کے 6 باب میں آخری ہفتے میں جو مصیبت کا ہفتہ ہے وہ یہی کہیں گے۔ اور ہوسیہ کے پہلے باب کی پہلی آیت کہ میں نے اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا، جس کا حوالہ متی 2 میں دیا گیا اور اس کا اطلاق مسیح پر ہوتا ہے۔ اور آخر میں 13ویں باب کا حوالہ پہلے کرنتھیوں 15 میں دیا گیا، لکھا ہے، اے موت تیری فتح کہاں رہی، اور اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، اور یہ سچ ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ بھائی یوسف۔ اب ہم مہمانوں سے ایک اور سوال لیں گے۔ ہم سنتے ہیں کہ ہوسیہ 10 قبیلوں کا نبی ہے، کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ کیا یہ درست ہے کہ ہوسیہ 10 قبیلوں کا نبی ہے یا نہیں؟ در حقیقت اس نے 10 قبیلوں پر روشنی ڈالی، اور اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ناظرین کو ایک اشارہ دینا چاہوں گا کہ سلیمان کے بعد سلطنت 2 حصوں میں تقسیم کر دی گئی۔ 10 قبیلے شمالی سلطنت ہوں گے، اور یربام بن نبات نے اسرائیل پر حکومت کی اور اسرائیل سے گناہ کروایا، اور پھر جنوبی سلطنت یہودا اور بنیامین تھے جو داؤد کے گھرانے کے ساتھ رہے۔ شمالی سلطنت اسوریوں کی اسیری میں گئی اور جنوبی سلطنت کو بابلیوں نے اسیر کر لیا۔ صحیح۔ اس نے 10 قبیلوں پر زور اس لیے دیا کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ وہ وہیں پر رہا۔ بہرحال اس نے صرف 10 قبیلوں پر ہی نبوت نہ کی جو افرائیم کہلاتے ہیں،
اور میں کہوں گا کہ ہم اس کتاب میں افرائیم کے متعلق بہت کچھ پڑھتے ہیں۔ صحیح۔ میں چوتھے باب کی 15ویں آیت سے مثال دینا چاہوں گا، جیسا کہ اس نے کہا، اے اسرائیل، اگرچہ تو بدکاری کرے تو بھی ایسا نہ ہو کہ یہودا بھی گناہگار ہو۔ جی اس نے یہودا اور اسرائیل سے کلام کیا، بے شک اس نے زور اسرائیل اور افرائیم پر دیا۔ بہرحال اس نے یہودا کی بدکاری کی بات بھی کی، جو کہ اسرائیل کی بدکاری سے کچھ ہی کم تھی، جنہوں نے بہت پہلے 2 بچڑے بنائے تھے اور داؤد کے گھرانے کو چھوڑ دیا اور اپنی ہی ایجاد کی عبادت کی۔ صحیح، شکریہ بھائی یوسف۔ اب وقت ہے ہم جانیں کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ ہم ہوسیہ کی پہلی قسط کی ایک مختصر دہرائی کریں گے۔ میں ہوسیہ کا نام کا مطلب جاننا چاہتا ہوں، جو اس کتاب کا مصنف ہے، اور یہ کہ یہ نبوت کب لکھی گئی۔ ہوسیہ کا نام کا مطلب ہوسنا یعنی مدد یا نجات۔ جہاں تک لکھے جانے کا سوال ہے، یہ شاہان یہودا، عزیہ اور یوتام اور آخر اور حزقیہ اور شاہ اسرائیل یربعام بن یواس کے ایام میں لکھی گئی، جو تقریباً 740 قبل از مسیح ہے۔ صحیح، بالکل جی بھائی یوسف، صحیح۔ ٹھیک ہے۔ میرا آخری سوال ان حوالہ جات کے متعلق ہے جنہیں نئے عہد نامے میں ہوسیہ کی کتاب سے پیش کیا گیا۔ نئے عہد نامے میں ہوسیہ کی کتاب سے جن حوالہ جات کو پیش کیا گیا، وہ ہوسیہ کی کتاب کے پہلے اور دوسرے باب میں ہیں، جنہیں رومیو 9 اور پہلے پطرس دوسرے باب میں پیش کیا گیا۔ چھٹے باب سے متی 9 میں حوالہ پیش کیا گیا، 10ویں باب سے حوالہ لوکا 23 اور مکاشفہ 6 میں پیش کیا گیا، 11ویں باب سے متی 2 میں حوالہ پیش کیا گیا، ہوسیہ کے 13ویں باب سے پہلے کرنتھیوں 15 میں حوالہ پیش کیا گیا۔ ٹھیک ہے، جی بھائی یوسف۔ ہوسیہ 6 کا حوالہ نئے عہد نامے میں 2 مرتبہ دیا گیا، متی 9 اور پھر 12 میں۔ صحیح۔ کتنے حوالہ جات ہیں؟ 9 ہیں یا اس سے جی، زیادہ ہیں؟ وہ تقریباً تو 9 ہیں۔ ٹھیک ہے، خدا آپ شکریہ کو برکت بھائی دے۔ یوسف، مہمانوں کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، جیسا کہ ہم نے آج کی قسط میں جانا کہ ہوسیہ کی کتاب کے تعارف کے اندر یہ کتاب خدا کے دل کے حوالے سے بتاتی ہے، جو محبت سے بھرپور ہے۔ خدا کا دل جو اس کی محبت کے اندر بیاہ کے تعلق کے وسیلے سے اس کے لوگوں کی خاطر پیش کیا گیا۔ ہوسیہ کا اپنی بیوی سے اس کے دھوکہ دینے کے باوجود محبت رکھنا خدا کی محبت کی مثال ہے۔ خدا ہمیں محبت کرنا سکھاتا ہے۔ دوسروں کے دھوکے، عداوت یا محبت کا جواب نہ دینے کے باوجود تو خدا ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ جب ہم محبت رکھیں تو بے لوث محبت رکھیں۔ خداوند یسوع مسیح کی بات یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے کہا، دینا لینے سے مبارک ہے۔ شاید اس کتاب پر گفتگو کرتے ہوئے ہم اسرائیل کے فریب کے حوالے سے بکثرت بات کریں گے، جو انہوں نے خداوند کو دیا۔ وہ خداوند کی ان سے محبت کو خاطر میں نہ لائے۔ بہرحال میں اور آپ بھی ہمارے خدا سے تعلق میں اسے اکثر فریب دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کہنا فائدہ مند ہوگا کہ خدا ہم سے ہمارے مطابق محبت رکھتا ہے۔ بالکل، یسوع نے اپنوں سے محبت رکھی، جو دنیا میں تھے اس نے آخر تک ان سے محبت رکھی۔ عزیز ناظرین، لوگ ایک دوسرے سے نفع نقصان کی بنیاد پر محبت رکھتے ہیں کہ لوگ اپنے مرتبے اور حیثیت کی بنیاد پر محبت رکھتے ہیں۔ آج آپ سے محبت رکھنے والے شاید آپ کو کل رد کریں، لیکن خدا کی محبت ثابت قدم ہے، جو خدا کے دل سے نکلتی ہے، جو لا تبدیل ہے۔ اگر آپ محبت اور مقبولیت اور قدر پانا چاہتے ہیں تو اسے لوگوں کے اندر تلاش مت کریں، بلکہ اس لامحدود منبع کے پاس آئیں جو دنوں یا سالوں کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتا، جو کہ خدا کی محبت ہے، جو مسیح یسوع کی ذات میں ہے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، جس میں ہم باقاعدہ مطالعے کا آغاز کریں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔